سال کے بھی چند چند واقعات لکھیں تو کئی سارے واقعات بن جائیں گے. یعنی ایمانداری کی بات ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں بھی کوئی بزرگ ایسے ہوں جنہوں نے 80-90 سال زندگی گزاری ہو تو شاید ان کی زندگی کے کتنے ہی مراحل ہیں، اگر ان پر بھی ہم بات کرنے بیٹھیں کہ بھائی ہمارے خاندان کے فلاں عزیز فلاں بزرگ ان کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اور ہر ایک ان کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ بتائے، تو شاید کئی گھنٹوں گزر جائیں ان کے حالات کو ڈسکس کرنے میں بھی. لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جس کا انتقال ہی ہو گیا 18 سال کی عمر میں، اب ذرا غور فرمائیے، تو سن کا کم ہونا ظاہر سی بات ہے کہ واقعات کو بڑا کم کر دے گا. کوئی بہت لمبی عمر تو نہیں ہے شہزادی کی. ایک انتہائی اہم فیکٹر تھا کہ شہزادی کے واقعات انتہائی کم ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ جو شہزادی کی حیات طیبہ سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ 18 سال کے سن میں بھی جو شہزادی کا مقام و مرتبہ ہے، جو شہزادی کا انداز ہے، جو شہزادی کا رسم زندگی ہے، جس گھرانے میں شہزادی نے تربیت پائی ہے، جو گھرانے میں شہزادی نے آنکھ کھولی، وہ گھرانہ ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ جہاں پر بچیاں مثال کے طور پر چند سال ہوتے ہی بچپن سے گلیوں میں کھیلتی نظر آتی ہیں، یا مثال کے طور پر جو ہے باہر جاتی نظر آتی ہیں اور مختلف فنکشن میں جاتی نظر آتی ہیں اور قدم قدم پر گھر سے باہر نکلتی نظر آتی ہیں. میں بہرحال بہت سارے میسیجز درمیان میں دیتا جا رہا ہوں، جو لینا چاہیں گے میسیج لیتے جائیں گے، کہ آج اہل بیت یا اطہار کے ماننے والوں کی بچیوں کا مزاج ہی ہے کہ گھر سے نکلنا تو گویا زندگی کا اہم ترین حصہ بنا ہوا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس شہزادی کی کہ جس کے گھر سے نکلنے کے واقعات انگلیوں پر شاید گنے جا سکتے ہیں. بہت کم گھر سے باہر نکلی، کبھی موائلہ کے میدان کے لیے باہر نکلتی نظر آتی، کبھی فتح کے معاملے پر بات کرنے کے لیے باہر نکلتی نظر آتی. یعنی اتنا کم نکلی ہے شہزادی کہ 2-4 بار جو نکلی وہ بھی تاریخ سے محفوظ ہو گیا کہ ہاں واقعی اس انداز سے شہزادی باہر نکلی. ورنہ پیغمبر اکرم کی خدمت کے لیے باہر نکلی مکہ مکرمہ کے اندر اس بچپنے کے عالم میں کہ جب ظالم آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو مسلسل اذیتیں دیتے ہیں، مختلف تکلیفیں دیتے ہیں، مختلف کوڑا ڈالتے ہیں، تو آتی شہزادی صاف کروانے کے لیے اپنے باپ کی ماں بن کر، شاید ام ابی لقب بھی اسی لیے پڑ گئے. تو ایک ایسی شخصیت جس کا سن اتنا کم، ایک ایسی شخصیت کہ جس کا آج کل کی زبان میں اگر لفظ استعمال کروں تو آؤٹ ڈور ایکسپوجر اتنا کم. پھر ایک ایسی شخصیت کہ جس کے فضائل کو شدت کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی گئی، یعنی رہی صحیح کسر دشمنوں نے توڑ دی. اس کے بعد جتنے فضائل، جتنے کمالات، جتنے واقعات شہزادی کے ہمارے سامنے آتے ہیں واقعی وہ عجیب ہے. یعنی اس کے بعد یہ کہنا کہ ہاں آرام سے انسان جو ہے وہ کتابیں لکھ سکتا ہے، اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے شہزادی کی بنا کے، وہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم انسانوں کے بارے میں اس طرح کی بات نظر آتی ہے. اب 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میرا مزاج والا مزاج تو نہیں ہے کہ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کروں یا فرض کریں کہ نعرے میری گفتگو کے دوران ہو. کچھ مناقب ہیں، کچھ فضائل ہیں، اور وہ واقعات ہیں جو بڑے سادہ سیدھے لیکن گہرائی لیے ہوئے واقعات ہیں، جہاں شہزادی عظمت اور فضیلت کے اوج پر نظر آتی کہ کس انداز سے شہزادی کا مقام ہے، اور وہیں پر اس کے ساتھ بساتھ کچھ انتہائی اہم درسائے زندگی میں نظر آتے ہیں. ایک روایت بھی میرے ذہن میں، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا اس روایت کا میں تذکرہ بھی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. ایک نقطہ جو مجھے شہزادی کی زندگی سے عرض کرنا ہے، چلیے میں روایت کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، واقعات بعد میں لیتا ہوں. ایک نقطہ جو مجھے شہزادی کی زندگی سے عرض کرنا ہے، تو میں نے آیت بھی پڑھی آپ کے سامنے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ آیت وہ آیت ہے جو تقریباً بزرگان جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، اور خدا کرے کہ بار بار سنتے رہیں، ہمارے بچے بھی خدا کرے کہ بار بار سنتے رہیں. اور یہ ان آیتوں میں سے ہے جو اگر ہم حافظین قرآن نہیں بنتے تو اگر بہرحال محافظ قرآن بھی بننا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی آیتیں تو یاد ہونی چاہیے.
انما یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کب آیت نازل ہوئی؟ حسن حسین بیمار پڑے. اب دیکھیے وہ واقعات ہیں جو شاید ہر گھر کے واقعات ہیں. ابتدا ظاہر یہی ہے جو ہر گھر کا واقعہ ہے. بچوں کا بیمار پڑنا، بچوں کا کسالت محسوس کرنا، بچوں کا علالت محسوس، بچے بیمار پڑے. مولا کائنات نے پیغمبر سے ڈسکس کیا کہ وہ بچے اس طرح سے کسالت محسوس کر رہے ہیں. پیغمبر نے مشورہ دیا کہ یہ علی نظر کر لو. شہزادی نے مولا کائنات نے مل کر نظر کی اور یہ نظر کی کہ ہمارے بچے جب صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. اب اذان ہو جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں. اب روزہ رکھنے کی باری، روزہ رکھنے کی منت مانی مولا کائنات نے، جناب سیدہ نے. اور ایک فضیلت یہاں پر چھپی ہوئی جناب فضہ کی بھی. ہمارے چھوٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اکثر مقامات پر جو آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہاں کوئی بھی غیر شامل نہیں ہو پایا ہے. یہ وہ آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ آیت ہے جو جناب فضہ کی شان میں بھی نازل ہوئی. جناب فضہ نے بھی منت مانی کہ میں بھی روزے رکھوں گی. ایک عجیب انسیت جناب فضہ کو گھر کی ملازمت خاتون ہے لیکن انسیت حسن حسین سے. اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے، میں اپنی عادت سے مجبور رہ نہیں پاؤں گا. مجھے دل ایسا لگے گا کہ میں ادھورا واقعہ بیان کر کے آگے نکل گیا. اب دیکھیے یہ منت ماننے کا سلسلہ، اس کا آغاز، یہ نظر کا سلسلہ کا آغاز ہی ہوا ہے شہزادی کے گھر سے. تو دنیا میں کون سا عالم یا کون سا طالب علم جو ہے نظر کی مخالفت کر سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم جو سمجھانے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مخالف ہو. نہیں، مخالف نہیں ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ شہزادی نے نظر مانی. لیکن صرف اتنا فرق ہے، ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی نظر مانتی ہیں، نظر کرتی ہیں بھوکا رہنے کی، ہم نظر کرتے ہیں کھانے پینے کی. تو ضرور کھانے پینے کی نظر کیجیے، مجھے بھی بلائیے گا، میں بھی آؤں گا. میں مخالف نہیں ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بھی میٹھا کھانا. لیکن نظر جو ہے وہ میٹھا کھانے کا نام نہیں ہے، نظر بھوک برداشت کرنے کا نام ہے جو اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے. شہزادی یہ نہیں کہہ رہے کہ 3 دن تک گھر پہ جو دسترخوان لگاؤں گی، 3 دن روزہ رکھوں گی. یعنی اگر 3 وقت، ویسے تو اہل بیت کے گھرانے میں شاید 3 وقت کی روٹی ویسے بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر تھی بھی روکھی سوکھی ہی صحیح، تب بھی منت یہ مانی کہ 3 دن تک کم از کم یہ کام کریں گے کہ دوپہر کا کھانا اسکپ کریں گے، روزہ رکھیں گے. یہ اور بات ہے کہ امتحان، بالائے امتحان پروردگار نے یہ لیا کہ پہلے دن بھی افطار پر کسی کو بھیج دیا، دوسرے دن بھی افطار پر بھیج دیا، تیسرے دن بھی افطار پر کسی کو بھیج دیا. اور وہ اہل بیت ہی کیا جو گھر پر آئے ہوئے کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دیں. تو وہ اپنا جو روکھی سوکھی روٹی تھی وہ بھی اٹھا کر دے دی گئی. اب یقین یعنی لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں، مرد حضرات کے فون آتے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ شاید آج کے یہ درس میں خواتین وغیرہ بھی ہوں گی، لیکن لگ رہا ہے کہ صرف مرد حضرات ہی ہیں الحمدللہ. تو تھوڑا سا کھل کر، ہاں اچھا، اللہ کرے سن رہی ہوں اور اللہ کرے سمجھ بھی رہی ہوں. اچھا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مرد حضرات کے فون آتے ہیں، مولانا صاحب یہ ہماری بیگم نے منت مانی ہوئی ہے اور وہ منتیں مانتی رہتی ہیں، بس نظر کرنا ان کو، اور ہماری جو ہے وہ ہم کیا کریں مولانا صاحب، کتنی ذمہ داری، کتنی نظریں پوری کریں. وہ ایک دن انہوں نے مٹھائی کی نظر مانی ہوئی، ایک دن سموسے کی نظر مانی ہوئی، ایک دن پکوڑوں کی نظر مانی ہوئی، ایک دن پتہ نہیں کسی چیز کی نظر مانی ہوئی. تو جواب یہ ہے کہ نظر ضرور کریں، بالکل صحیح نظر کرنا، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اسی نظر کی اجازت ہے جس کی آپ کی اپنی جیب اجازت دیتی ہو. نظر کرنے کی اجازت ہے، کسی کی جیب پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو. نظر ضرور کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اہل بیت کا سکھایا ہوا طریقہ کار ہے. نظر بھوکا رہنے کی بھی کی جا سکتی ہے، نظر کھانا کھانے کی بھی کی جا سکتی ہے، نظر کھانا کھلانے کی بھی کی جا سکتی ہے، مجھے اس میں انکار نہیں ہے. لیکن جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار سے گویا یعنی یہ انداز بھی جو بظاہر تاجرانہ انداز ہے، اہل بیت کا اطہار تو کبھی بھی انداز نہیں رہا، شاید ہم کو سمجھانے کے لیے تھا. اور پروردگار نے اسی وجہ سے ایسا امتحان لیا کہ اگر کسی کے ذہن میں تصور آ بھی رہا تھا تو ختم ہو جائے کہ پالنے والے اگر میرے بچے، یعنی کیا شہزادی اس کے بغیر روزہ نہیں رکھتی تھی؟ کیا مولا کائنات روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا رمضان کے علاوہ شہزادی اور اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں روزے کا رواج نہیں تھا؟ یقیناً تھا، بے تحاشا رواج تھا. لیکن یہ کہنا کہ معبود جب میرے بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم شکرانے کے طور پر چلیں 3 روزے رکھیں گے، یہ ایک طرح سے ڈیلنگ ہو رہی پروردگار کے ساتھ. یہ ڈیل کی نہیں جا رہی ہے، ڈیل سکھائی جا رہی ہے کہ اے ہمارے ماننے والوں، قدم قدم پر تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں گی، اگر مشکلات سے بچنا ہو تو اس انداز سے اپنے آپ کو پروردگار سے ریلیٹ کیا کرنا. اچھا، اس کے اندر ایک عجیب نفسیاتی نقطہ چھپا ہوا ہے. اگر انسان اس سے دور ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟
جب دور ہو جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب کوئی مصیبت کوئی آفت آئے گی تو اللہ سے ریلیشن اسٹرانگ ہونے کی بجائے ویک ہوتا جائے گا. پالنے والا تجھے میرا ہی گھر ملا تھا بچوں کو بیمار کرنے کے لیے. غور فرمانے, یہ نظر کے کانسیپٹ نے اس تصور ہی کو ہٹا دیا کہ جو پریشانی یا امتحان یا آزمائش آئی وہ پروردگار کی طرف سے آئی ہے, بلکہ اس نظر میں ایک اور تصور ذہن میں یوں کہہ لیجیے کہ مرتکز کر دیا کہ اس پریشانی کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو پروردگار کے پاس. آپ دیکھیں یہ پریشانی بھی انسان کو خدا سے دور کرنے کے بجائے انسان سے خدا سے نزدیک کر دے گی کہ میں اب ریلیٹ ہو رہا ہوں خدا کے ساتھ. اگر کسی وجہ سے کوئی زنگ آ بھی گیا تھا, کوئی زنگ لگ بھی گیا تھا اس تعلق میں جو میرا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, تو جب میں خدا سے کمٹمنٹ کروں گا, خدایا ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی دوست سے کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی, لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے بڑا یاد آتا ہے وہ دوست, پرانا دوست. کافی دنوں سے SMS کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا, مس کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا, لیکن ذرا کوئی تکلیف آئی اور اب دل چاہتا ہے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں. اہل بیت بتاتے ہیں کہ خدا کو اپنا ایسا دوست بناؤ, اہل بیت کو اپنا ایسا دوست بناؤ کہ جب کوئی مشکل پریشانی آئے, اگر کسی وجہ سے تھوڑا بہت دور ہو بھی گئے تھے دوبارہ ریلیٹ ہو جاؤ. تمہیں یہ نہ لگے کہ مصیبت وہاں سے آئی ہے, تمہیں یہ پتا چلے کہ اس مصیبت کا حل وہاں سے آنے والا ہے. اور جب تمہاری مصیبت ختم ہوگی, جب تمہاری پریشانی ختم ہوگی, تو تم اس وقت یہ نہیں کہو کہ خدا نے پریشان کیا تھا. تمہارے زبان پر جملہ ہوگا خدا نے میری مشکل کو حل کر دیا. تمہارے پاس صبر نہیں ہوگا, تمہارے پاس شکر ہوگا ادا کرنے کے لیے. عجیب ریلیشنز ہیں. خیر خدا کرے ہماری زندگی میں آ جائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہ وہ بچوں کا بیمار پڑنا, نہ وہ 3 دن تک افطار دے دینا, جو جملہ ہے وہ عجیب ہے. جو اس آیت کا اگلا جملہ ہے, وہ آیت تم نے سنی ہوئی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم طعام کھلاتے ہیں, یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ لوگ. وَيُطْعِمُونَ, یہ لوگ ہیں جو کھلاتے ہیں. پروردگار عالم 3rd پرسن کا ورڈ استعمال کر رہا ہے. یہ لوگ ہیں جو کھلاتے ہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, مسکین کو کھلاتے ہیں, یتیم کو کھلاتے ہیں, مسکین کو کھلاتے ہیں. اس کے بعد جملہ 1st پرسن پہ آ گیا. 3rd پرسن کی بات نہیں ہو رہی, وہ کی بات نہیں ہو رہی, ہم کی بات ہو رہی. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اور صرف پروردگار کی خاطر. اس آیت سے پہلے اتنا تو ہوتا کہ لکھا ہوتا قال اہل البیت, اہل بیت نے فرمایا کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں. قرآن نے آیت کے انداز کو ہی چینج کر دیا. 3rd پرسن سیدھا 1st پرسن پہ بات آ گئی, وہ بھی پلورل. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اور صرف کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی خاطر. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں کہ کوئی عوض دو. جزا عوض کو کہتے ہیں, کوئی فیس دے دی, کچھ پیسہ دے دیا, کچھ ہدیہ دے دیا, نہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کوئی مٹیریل بینیفٹ تو نہیں چاہتے ہیں, زبانی شکریہ بھی نہیں چاہتے. زبانی لا شکورا, نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اگر شہزادی کونین کی زندگی کا مرکز دیکھنا ہے تو وہ مرکز پروردگار کی ذات کے سوا کوئی نہیں. اللہ. ایک روایت سناؤں آپ کو شہزادی کی, اگر موقع ملا تو جملے اور ذہن میں اس کو ڈسکس کروں گا. ایک اللہ پڑھتے محمد والے محمد. فرماتی حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تلاوت کتاب اللہ, والنظر الی وجہ رسول اللہ, والانفاق فی سبیل اللہ. یہ ہے کردار اور شخصیت زہرا. 18 سال کی عمر میں, کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں, بہت مختصر عمر ہے, واقعی بتا رہا ہوں, بہت مختصر عمر ہے. 3 چیزیں تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہیں. اگر صرف اس حدیث کے نکات پر بات کرو 1 گھنٹہ ہو جائے گا, نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں, نہیں جاؤں گا بہت زیادہ. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں. سب سے پہلے تو شہزادی کو اس دنیا سے اتنا دیر ہے کہ نہیں کہا میری دنیا سے, کہا تمہاری دنیا سے. یہ دنیا تمہیں مبارک ہو. عجیب ہے, یہ دنیا تمہیں مبارک ہو, تمہاری دنیا سے. دنیا تمہاری ہے, ہاں اس دنیا سے اگر مجھے کوئی پسند ہے 3 چیزیں پسند ہیں.